السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے پیارے ناظرین، اس واقعہ میں جاگیر سر کے ایک قبیلے میں عسکر صاحب کا ایک سپاہی ایک فرمان پڑھتا ہے، جس میں وہ یہ پڑھتا ہے: جس نے عسکر صاحب کا ساتھ دینے کے لیے منتخب کردہ فوجیوں کے ناموں کا اعلان کیا۔ ان فوجیوں میں سلمان کا نام تھا، لیکن الپت صاحب کا نام نہیں تھا۔ یہ سن کر الپت صاحب کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک منظر سامنے آتا ہے جب ایک وزیر نے کہا تھا کہ آپ نے الپت صاحب کا اعلان کیا ہے۔ میرے سلطان، سلطان طور صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ کندوری، آپ نے یہ بھی جانتے ہیں الپت صاحب پرسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس مہر کا سب سے بڑھ کے حقدار ہے۔ کندوری نے کہا تھا: میرے سلطان، میرے خیال میں الپت صاحب جو مشرق میں ہماری حفاظت کے لیے مضبوطی سے کھڑا رہا ہے، اسے بھی شامل نہ کرنا مشرق کی سرحدوں کے ارد گرد کے سوا حقدار حملے کی صورت میں ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے صحیح کام ہوگا۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں اس کی بجائے سلمان کا فوج میں شامل ہونا زیادہ بہتر رہے گا۔ سلطان طور کہتے ہیں: کیا آپ جانتے ہیں خواجہ؟ اور پھر خواجہ کہتے ہیں: میرے سلطان، آپ کے فیصلے پر ابھی سوال نہیں کیا۔ اور پھر خواجہ کہتے ہیں: خاص طور پر رائے مانگے بغیر ایسا کرنے کی میری جرأت نہیں ہے۔ میں اس بار امیر کندوری کی بات سے متفق ہوں۔ اگر کوئی طاقتور یہاں پر مرحوم میری پیٹھ پیچھے حفاظت کے لیے نہیں ہوگا اور کام خراب ہو سکتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں: پھر یہ میرا حکم ہے، میرا بھتیجا الپت صاحب مشرق دفاع کے لیے جاگیر صاحب کی یہاں مدد کرنے کے لیے مرحوم ہی رہے گا۔ قبیلے کا ہر ایک فرد یہ سن کر کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ جاگیر صاحب کہتے ہیں: فطرت میں اگر کچھ نما ہو اور اس کا اثر انسانوں پر بھی ہوتا ہے، ہمارے حصے بھی کٹ جاتے ہیں، ہمیں بھی گرج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں ہم مر جائیں گے، ہم دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ روز دیر ہی سردی کی راتوں سے روشنی کی موت بہادر کے طلوع ہوتے ہی صبح کا نام ہے۔ یہ خوشی کا نام ہے، امید کا، فلاح کا، یہ دوبارہ زندہ ہونے کا نام ہے۔ ایسی خبر جو ہمارے خلاف ہو، ہمیں اپنے بھائیوں، اپنے خون کے لوگوں کی شہادت کے بارے میں معلوم ہو، یہ بات ہمیں افسردہ کرتی ہے۔ ہمیں ہر رات شب قدر، ہر دن روز کی ماں ہے۔ ہم ایک بار مرتے ہیں اور ہزاروں بار جیتے ہیں، اور پھر جاگیر صاحب خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں ہی سلمان صاحب آ کر اپنے ساتھ روانہ ہونے والے سپاہیوں سے ملتا ہے اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو جنگ مبارک ہو۔ اور پھر الپت صاحب آتے ہیں۔ الپت صاحب کہتے ہیں کہ کتنی خوشی کی بات ہے، سر جو کہ بہادر جنگجو بہادری سے لڑتے ہیں، ہمارے قبیلے سے جا رہے ہیں، تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا تھا، کافروں کے خلاف اپنی تلوار استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن میری دعا ہے آپ کے ساتھ ہے۔ میرے رب میری آپ کی جنگ مبارک کرے۔ سب آمین کہتے ہیں۔ الپت صاحب سب سپاہیوں سے ملتے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں: الپت صاحب، آپ فکر نہ کریں، آپ ایک نہ ایک دن کافر کے خلاف اپنی تلوار استعمال کریں گے۔ اتنے ہی میں سلمان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ الپت صاحب وہاں سے غمزدہ ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں الپت صاحب ایک مقام پر کافی اداس بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ایک تیر بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ تیر بنا کر کمان کھینچنے لگتے ہیں۔ اتنے ہی میں ایک نئی خاتون آ جاتی ہے۔ ایک نئی خاتون کہتی ہے: آپ کے درد نے آپ کو کائنات کا سب سے ماہر تیر انداز بنا دیا ہے بیٹا۔ الپت صاحب کہتے ہیں: آپ جانتی ہیں میں انطولیہ کے حملوں کا مجھ پر کیا اثر ہوا ہے؟ ایک نئی والدہ، کئی برس گزر چکے ہیں، درد کی آگ ابھی تک چل رہی ہے۔ صرف میں ہی نہیں، میرے ابا، تابا اور آپ کا پورا قبیلہ شدید درد میں، ہم سب کے دلوں پر ایک نشان چھوڑ گیا ہے، اور صبر ہمارا بہترین دوست ہے۔ اور ایک نئی والدہ کہتی ہے: آپ پریشان نہ ہو الپت صاحب، ہر انسان کی تکلیف میں حکمت ہوتی ہے، جو اس دن آپ کو بتایا گیا تھا بہت جلد ہی ہو جائے گا۔ اور پھر ایک منظر سامنے آتا ہے۔ 15 سال کے بعد کا منظر تھا۔ الپت صاحب خواب تھا جس میں وہ سو رہے تھے۔ سوتے ہوئے خواب میں دیکھتے ہیں ویران صحرا کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے ارد گرد بہت سے سپاہی لڑ رہے ہوتے ہیں اور تلوار بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے سپاہی ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، مگر الپت صاحب کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے ہی میں ان کے درمیان سے گزر کے بھاگنے لگتے ہوتے ہیں۔ یہ ہر طرف سے سپاہی لڑ رہے ہوتے ہیں اور کہیں سے وہ نکل نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے ہی میں ایک آدمی پودا لے کر ان کے سامنے آتا ہے۔ الپت صاحب کہتے ہیں: رکو، یہاں مت آؤ۔ الپت صاحب اس آدمی کے پاس پہنچتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں یہ پودا کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ شخص کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم اٹھانے والے صاحب میں سے ہوں۔
اور میں یہ پودا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ الپسنان صاحب کہتے ہیں آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں یقیناً میں تو جانتا ہوں، کیا وہ خود کو بھی نہیں جان سکتا ہے؟ شخص کہتے ہیں میں جانتا ہوں، وہ ڈھونڈ سکتا ہے اور وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ الپسنان صاحب کہتے ہیں میں جاگری صاحب کا بیٹا محمد الپسنان صاحب ہوں۔ اور وہ شخص کہتے ہیں کہ محمد الپسنان صاحب جان لو کہ آپ اس جگہ پر ہو جہاں اسلام کی پہلی بار تلوار زمین پر چلی تھی۔ غزوہ بدر میں آپ ہمیشہ اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم کو اٹھائے رکھیں جن کے نام سے آپ کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ پودا لے لو۔ الپسنان صاحب پودا پکڑ لیتے ہیں اور اسے وہیں زمین پر دبا دیتے ہیں۔ شخص کہتے ہیں یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں یہ پودا اپنی جڑیں مضبوط کرے گا، اور اسے لے لو، بند دروازے کھول دو اور پودا اپنی جڑیں خود بخود مضبوط کر لے گا۔ اور پودا اپنی مٹی کو پہچانتا ہے کہہ کر وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور وہاں ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایسی مثال پیش کی ہے، کلمہ طیبہ و شجرہ طیبہ کی موت ہے جس کی جڑ مضبوطی اکڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی نظر آتی ہیں۔ الپسنان صاحب وہ لے کر جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں اور سامنے ان کو ایک دروازہ نظر آتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتے ہوتے ہیں، اتنے میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہیں۔ الپسنان صاحب خواب سے جاگتے ہیں اور واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا اختتام ایک پیغام کے ساتھ ختم ہوتا ہے جس میں دیکھنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ مزید اس کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔